26 اگست 1346 کو ہونے والی کریسی کی لڑائی میں انگلستان کی فوج نے اپنے سے کہیں بڑی فرانسیسی فوج کو شکست دی تھی۔ یہ 100 سالہ جنگ کی پہلی بڑی لڑائی تھی۔ اس لڑائی میں ایڈورڈ سوم شاہ انگلستان اور اس کے بیٹے ایڈورڈ دی بلیک پرنس نے اپنی پیشہ ور فوج کی قیادت کرتے ہوئے فتح پائی۔ اس کامیابی میں اچھے قطع زمین کے انتخاب، فوجی نظم و ضبط، لمبے کمان جیسے تباہ کن ہتھیاروں کے استعمال اور فلپ ششم شاہ فرانس کے تحت فرانسیسی قیادت کے نااہلی نے کردار ادا کیا۔ کریسی کے بعد 1356 میں پوائٹرز کی لڑائی میں اس سے بھی شاندار جیت ہوئی اور انگلستان 116 سال تک جاری رہنے والے تنازع کے ایک فریق کی حیثیت سے اس میں شامل رہا۔ 1337 میں انگلستان کے ایڈورڈ سوم نے فرانسیسی علاقوں تک اپنی سرحدوں کو وسعت دینے کا ارادہ کیا۔ ایزابیلا اور فرانس کا بیٹا اور فرانس کے چارلس شاہرم کا بھانجا ہونے کے ناطے فرانس کے بادشاہ کا دعوے دار ہونے کا اس کے پاس بہترین جواز موجود تھا۔ فطری امر یہ ہے کہ اس وقت کا بادشاہ فلپ ششم اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں تھا اور اس لیے فرانس اور انگلستان کے درمیان 100 سالہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس تنازع کو یہ نام اس کی طوالت کے باعث 19ویں صدی میں دیا گیا تھا۔ جنگ کی پہلی بڑی کارروائی 1340 میں اس وقت کی گئی جب ایڈورڈ سوم نے ممالک زیری میں سیلیز کے مقام پر فرانسیسی بحری بیڑے کو تباہ کر ڈالا۔ پھر ارل آف ڈربی کی قیادت میں ایک فوج نے 1345 میں برطانوی بادشاہت کے لیے گیسکونی کو دوبارہ چھین لیا۔ اس کے بعد فرانس کے اندر زمینی کارروائی کے لیے ایڈورڈ سوم کے سب سے بڑے بیٹے ایڈورڈ آف ووڈسٹاک یعنی کہ ایڈورڈ دی بلیک پرنس کی قیادت میں جولائی 1346 میں وادی سین میں تمام فرانسیسی قصبے اور گاؤں نظر آتش کر دیے گئے۔ شوشی کے نام سے مشہور اس حکمت عملی کے کئی مقاصد ہوا کرتے تھے، جیسے مقامی لوگوں میں دہشت پیدا کرنا، حملہ آور فوج کے لیے مفت خوراک کا بندوبست کرنا، اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے قیدیوں سے مال غنیمت اور تاوان وصول کرنا، حریف کی معاشی بنیادیں کمزور کرنا تاکہ اس کے لیے فوج جمع کرنا دشوار ہو جائے۔ اس عمل میں عام سپاہیوں کو بھی ضربے لگانے اور لوٹنے کا موقع مل جاتا۔ یہ معاشی جنگ کی ایک ظالمانہ شکل تھی اور شاید اس حکمت عملی کو شاہ فلپ کو میدان کارزار میں اترنے اور حملہ آور فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اکسانے کے مقصد کے تحت ترغیب دیا گیا۔ کریسی میں دونوں اطراف کے پاس عہد وسطیٰ کے نائٹس پر مشتمل ہراول گھڑ سوار اور پیادہ دستے تھے، لیکن انگریزوں کی لمبی کمانوں نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ لمبی کمان عہد وسطیٰ کا سب سے تباہ کن ہتھیار تھا۔ ان کمانوں کی لمبائی 5 سے 6 فٹ ہوا کرتی تھی اور عام طور پر انہیں یو کے درخت اور سن سے بنایا جاتا تھا۔ ذرہ بختر میں چھید کرنے کی صلاحیت کے حامل یہ تیر 83 سینٹی میٹر یا 33 انچ لمبے اور وزن کی زیادتی کے لیے انہیں ایش اور شاہ بلوط سے بنایا جاتا تھا۔ ایک ماہر تیر انداز 1 منٹ میں تقریباً 15 تیر چلا سکتا تھا، یعنی 4 سیکنڈ میں 1 تیر چلا سکتا تھا۔ وہ انگلستان کی فوج میں سوار تیر انداز بھی ہوتے جو پسپا ہونے والی فوج کا پیچھا کرنے کے قابل ہوتے تھے یا میدان جنگ میں جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی تھی انہیں فوراً بھیجا جا سکتا تھا۔ فرانسیسیوں کے پاس اگرچہ چند تیر انداز تھے مگر انہوں نے زیادہ انحصار آڑی کمان والوں پر کیا۔ آڑی کمان کو استعمال کرنے کے لیے کم تربیت درکار ہوتی ہے۔ فلپ کی فوج میں سب سے نمایاں حصہ جینوا کے آڑی کمان والوں کا تھا۔ آڑی کمان سے تیر چلانے کی رفتار لمبی کمان کی نسبت خاصی کم ہوتی ہے۔ دونوں کی رفتار میں 5 اور 1 تیر کا تناسب ہوتا ہے۔ جہاں تک پیادہ فوج کا تعلق ہے، بہتر مسلح افواج نے پتریوں والے ذرہ بختر یا موٹے اور سخت لباس یا دھاتی ٹکڑوں والا چمڑا پہنا ہوتا تھا۔ عام پیادہ سپاہ کو عموماً گھڑ سواروں کے متصادم ہونے تک روکے رکھا جاتا تھا۔ ان کے پاس ذرہ بختر برائے نام ہوا کرتے تھے اور ہتھیار بھی برچھی، نیزہ اور کلہاڑا ہوا کرتے تھے۔
या फिर ज़राई आलात में रद्दो बदल से बने हथियार हुआ करते थे। एडवर्ड की फौज के पास चंद खाम तोपें भी आ गई थीं, ताहम उस दौर की पसमानदा टेक्नोलॉजी के बायस उनका असर महदूद था। खेलस के जनूब में एक छोटे से कस्बे क्रेसी इन पोनेटिव के नजदीक 26 अगस्त 1346 को पड़ाव से कबल दोनों अफवाज के दरमियान चंद झड़पें रास्ते में हुई। शाह एडवर्ड अपनी सिपाह की खुद क़यादत करते हुए 12 जुलाई को शरबोर के करीब सैनर बासला भोग पर उतरा। फिर वो मशरक की जानब चल पड़ा। बादशाह ब्लैक प्रिंस की सिपाह से जा मिला और शहजादे को सर का खिताब दिया, जो शायद कामयाब धावे बोलने का इनाम था। क्रेसी की लड़ाई में तादाद पर इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन तारीख दानों का इत्तेफाक है कि फ्रांसीसी फौज के मुकाबले में इंग्लिस्तान की फौज बहुत कम थी। गालिबन 25,000 और 12,000 का मुकाबला था, यानी कि आध आध का फर्क मौजूद था। शाह एडवर्ड की फौज ने अपनी अददी कमी को पूरा करने के लिए कदरे ऊंचे मकाम पर पड़ाव किया, जहां से करीबी दरिया नजर आता था। एडवर्ड की अफवाज 3 डिवीजनों में तकसीम थीं। एक तरफ जंगल और दलदली मैदान था और दूसरी जानब एक छोटा सा गांव था। फ्रांसीसियों को अपनी सिपाह की कतारें तंग रखना पड़ी और हमला चढ़ाई की तरफ करना पड़ा। एडवर्ड ने अपनी सफों के सामने मैदान में सुराख खोदकर दुश्मन घुड़सवारों का काम मजीद दुश्वार कर दिया। जंग शुरू होने से कबल अंग्रेज बादशाह ने अपनी सिपाह से वलवला अंगेज खिताब किया। फ्रांसीसी घुड़सवारों ने पहले धावा बोला, लेकिन तब अबतरी का शिकार हो गए जब बढ़ने का हुक्म देने के बाद वापस ले लिया गया, क्योंकि फ्रांसीसी बादशाह ने महसूस किया कि वो दोपहर के बाद डूबते हुए सूरज के बिल्कुल सामने है। वापसी के अहकामात के बावजूद बाद फ्रांसीसी घुड़सवार आगे बढ़ते रहे। शाह फिलिप के जेनवाई आड़ी कमान वाले तिबल और नकारे के साथ आगे बढ़े, लेकिन जल्द उन्हें एहसास हुआ कि वो दुश्मन के तीर अंदाजों के बराह रास्त निशाने पर हैं और उनकी सफों में अबतरी फैल गई। जब फ्रांसीसी बादशाह ने देखा कि जेनवाई पसपा हो रहे हैं, तो उसने घुड़सवारों को धावा बोलने का हुक्म दिया और उससे मजीद इबाहम पैदा हो गया। उसके बाद फ्रांसीसी ज़र्रा बख्तर घोड़े कतार दर कतार हमला करते रहे, लेकिन वेलिश और अंग्रेज तीरंदाज उनके लिए तबाहकुन साबित हुए। एडवर्ड अपनी सिपाह की वही तरबियत बरूए कार लाया था, जिसकी मदद से 1333 में उसने ब्लैडन हिल के मकाम पर स्कॉट्स के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। फ्रांसीसी नाइट्स बेबस हो गए थे, क्योंकि मुख्तलिफ सम्मतों से आने वाले अंग्रेजों के ताकतवर तीर उनके ज़र्रा बख्तर में पैवस्त होने लगे। फ्रांसीसियों के पास अंग्रेजों के लंबे कमानों की दूरी, ताकत और ठीक निशाने का कोई जवाब नहीं था। जो ही जंग आगे बढ़ी, अबतरी में भी इजाफा हो गया। बादशाह एडवर्ड की फौज ने स्कॉटलैंड और वेल्स में होने वाली लड़ाइयों में बड़ी मेहनत से हासिल होने वाले तजर्बे और नज़्मो ज़ब्त से फायदा उठाया। फ्रांसीसी घुड़सवारों के 15 हमलों को पीछे धकेला गया और अंग्रेजों के नज़्मो ज़ब्त ने उस अमर को यकीनी बनाया कि कोई उनके दिफाई हसार को तोड़ ना पाए। फ्रांसीसी नाइट्स और उसके यूरोपी इत्तेहादी तो तजर्बाकार थे, लेकिन फिलिप की सिपाह फौज कम तरबियत याफ्ता और नाकाबिले एतबार नीम फौजी दस्तों पर मुश्तमिल थी। उसके बाद अंग्रेज बादशाह ने अपने नाइट्स को सवारी से उतरने और यकजा होकर दुश्मन की जानब बढ़ने का हुक्म दिया। उन्हें बर्छी बरदारों की मुआवनत हासिल थी और तीर अंदाजों के तीर उनकी हिफाजत कर रहे थे। शहजादा एडवर्ड, जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 16 बरस थी, सर गॉडफ्रे के हमरा अंग्रेज फौज के दाएं हिस्से की क़यादत कर रहा था। वो पूरे एतमाद के साथ लड़ा, लेकिन एक लम्हा ऐसा भी आया जब फ्रांसीसी फौज उस पर हावी होने लगी और वो बहुत ज्यादा खतरे में गिर गया। बिलाखिर उसे बचा लिया गया और फ्रांसीसियों को पीछे धकेल दिया गया। चूंकि फ्रांसीसी अशराफिया के बहुत से अफराद को मार दिया गया था, इसलिए उनकी क़यादत का खात्मा हो गया। उनके दरमियान रहनुमाई करने वाला कोई नहीं था। रात होने तक नतीजा वाज़ेह हो चुका था। बादशाह एडवर्ड 300 अम्बाद के साथ लड़ाई जीत चुका था। उसके मुकाबले में 14,000 फ्रांसीसी मारे गए।
کریسی میں فتح نے طلسماتی شہرت حاصل کر لی۔ اس کے بعد واضح انڈیا مل گیا کہ انگلستان اب فرانس سے کم تر نہیں۔ 1016 میں نارمن ولیم فاتح کی جانب سے انگلستان کی فتح کے بعد اس کی حیثیت کم تر مانی جاتی تھی۔ ان دنوں جولائی 1347 کو انگلستان کی فوج نے کیلس کو طویل محاصرے کے بعد فتح کر لیا۔ اسکاٹ لینڈ کے ڈیوڈ دوم اور فلپ ششم کے اتحادی نے اکتوبر 1346 میں انگلستان پر حملہ کر دیا۔ ڈرہم کو ہدف بنایا گیا، لیکن انگریز فوج نے 13 اکتوبر 1346 کو نیوپولن کے کراس کی لڑائی میں اسکاٹس کو شکست دی۔ شاہ ڈیوڈ پکڑا گیا اور اب محسوس ہونے لگا تھا کہ ایڈورڈ سوم کی کوئی نہیں روک پائے گا۔ ایک دہائی بعد ستمبر 1356 کو پوائٹز کی لڑائی میں ایک اور عظیم فتح اس کی منتظر تھی۔ یہ کامیابی کریسی سے بھی زیادہ اہم تھی کیونکہ اس میں فرانسیسی بادشاہ کو پکڑ لیا گیا تھا۔ 100 سالہ جنگ میں 1360 کے بعد کچھ وقت امن کے ساتھ گزرا، مگر پھر جنگ کا سلسلہ چل نکلا۔ فرانس کا چارلس پنجم المعروف چارلز دی وائز اپنے پیشواؤں سے کہیں زیادہ باصلاحیت ثابت ہوا اور اس نے انگریزوں سے علاقے واگزار کرانا شروع کر دیے۔ 1375 تک انگلستان کے زیر قبضہ رہنے والا واحد فرانسیسی علاقہ کیلس اور گیسکونی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ انگلستان کے اقتدار میں دونوں اقوام کے مابین طویل امن رہا، لیکن انگلستان کے ہنری پنجم کے زمانے میں جنگ کے شعلے پھر بلند ہو گئے اور اکتوبر 1415 میں دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی، جو کہ انگلستان کو شاندار فتح سے ہمکنار کیا۔ ہنگری کو اتنی زیادہ کامیابیاں ملی کہ اسے فرانسیسی بادشاہ چارلس ششم کا وارث نامزد کر دیا گیا۔ ہنری پنجم یہ عہدہ پانے سے قبل مر گیا اور 1429 میں جان آف آرک کی آمد نے فرانس کی قسمت کا چمکا دیا، کیونکہ فرانسیسی شاہ چارلس ہفتم نے آگے قدم بڑھایا۔ انگلستان کے ہنری ششم میں بالآخر انگریزوں کو شکست ہوئی اور 1353 میں جنگ کے اختتام پر کیلس کے علاوہ تمام فرانسیسی علاقے انہوں نے کھو دیے۔ دوستو، یہ کہانی تھی کریسی کی لڑائی کی۔ اگر آپ ہسٹری آف چائنا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں۔